الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائه أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أذاها فقد أذاني صلوات محمد عزیزان محترم، مسلسل آپ ان ایام میں مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ بہرحال میں شکریہ ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا اجر فاطمہ الزہرا آپ کو دیں گی، اور یقین کریں کہ جو بھی آپ خرچ کریں، چاہے ٹائم ہو، وقت ہو، پیسہ ہو، کسی بھی طریقے سے اگر اہل بیت پہ آپ خرچ کریں تو آپ کو یہ ذوات مقدسہ اس سے بہتر واپس کریں گے۔ مسلسل بی بی دو عالم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ آخری مرحلہ ہے اس سلسلے کا۔ شخصیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ کون ذات والا صفات ہے؟ ایک حدیث کل رات میں مطالعہ کر رہا تھا، اور واقعاً اگر شیخ طوسی ہمارے بزرگ عالم دین، جن کی جو آپ نے سنا ہوگا کہ 4 کتابیں ہمارے یہاں حدیثی اعتبار سے بہت مشہور ہیں، جو ہمارے احکام جو علماء اخذ کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، یعنی رسالہ عملیہ یا توضیح المسائل، جو بھی آپ، تو جو فقہا ہیں، جو مراجع ہیں، ان کا ریسورسز حدیثی حوالے سے کیا ہے؟ 4 کتابیں ہیں۔ ان 4 کتابوں میں 2 کتابیں شیخ طوسی کی ہیں، شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے، جن کی قبر خود امیر المومنین کے آپ باب القبلہ میں ظاہراً، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، موجود ہے۔ وہ اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھتے ہیں، اور اسی سے پہچانے فاطمہ کی فضیلت کیا۔ چونکہ زیادہ تر میری گفتگو 2 حصوں میں تھی، ایک تعلیمات کا بخش اور ایک فضائل کا بخش، اس لیے کہ جب تک ہم فضائل نہیں سمجھیں گے، مناقب نہیں سمجھیں گے، تو ان کی گفتگو جو تعلیمات کے ذیل میں ہے اس کو بھی ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ لہذا سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ذات والا صفات کون سی ذات ہے۔ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ دخلت علی فاطمہ، ایک راوی ہے کہ جو
فاطمۃ الزہرا کی خدمت میں پہنچا۔ اس کے بعد جو حدیث کے جملے فبداتنی بالسلام، آمنا سامنا ہوا صدیقہ طاہرہ سے، وہ سلام نہ کر سکا، صدیقہ طاہرہ نے سلام میں پہل کیا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، ہم نے ترجمہ کیا، آپ نے سن لیا اور گزر گئے۔ فبداتنی بالسلام، صدیقہ طاہرہ نے سبقت لیا، پہل کیا سلام میں، پہلے سلام کیا۔ پیغمبر اسلام کی سیرت میں ہے کہ کبھی بھی کسی مرحلے میں پیغمبر اسلام پر کسی نے بھی سلام میں پہل نہیں کیا، ہمیشہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جس کے سامنے بھی آتے تھے پیغمبر اسلام سلام میں پہل کرتے تھے، پہلے سلام پیغمبر اسلام کرتے تھے۔ میں نے سلام کے حوالے سے گفتگو کیا تھا، فبداتنی بالسلام، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر، تو پیغمبر کا آئینہ ہے، کون سی ذات ہے؟ بذات مصطفیٰ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زہرہ مرضیہ پر کوئی سلام میں آگے بڑھ جائے پہل کرنے میں؟ تو چونکہ پیغمبر کے صفات کا آئینہ ہے زہرہ مرضیہ کے ذات۔ فبداتنی بالسلام، صدیقہ طاہرہ نے سلام میں پہل کیا۔ اس کے بعد اس جملے سے لگتا ہے کہ وہ راوی جو ہے صبح صبح پہنچ گیا۔ ہمارے ہاں جب کوئی بہت جلدی کسی کے یہاں پہنچ جاتا ہے صبح صبح تو کہتے کیا بات ہے اتنی جلدی آپ آ گئے؟ یہی جملہ صدیقہ طاہرہ نے کہا۔ ثم قالت ما غدا بک، خیریت تو ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں خیریت تو ہے؟ یہ اتنی صبح اتنی جلدی آنے کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ گھبرا جاتا ہے کبھی کبھی انسان، اگر کوئی وجہ ہے کیا، کوئی خاص وجہ؟ اب دیکھیں راوی بہت بامعرفت ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنے کی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن واقعی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ان روایتوں سے ترجمہ کر دیں بہت آسانی سے ہم سے گزر جاتے ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنی ہدایت کی نشانیاں ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ راوی بہت بامعرفت تھا۔ قل تو، جب صدیقہ طاہرہ کہ کیا وجہ ہے اتنی صبح صبح آ گئے، تو کہا قل تو طلب البرکت، راوی نے کہا کہ میں برکت کو طلب کرنے کے لیے آپ کے گھر آیا ہوں، تاکہ آپ سے کچھ سنوں تاکہ ہماری زندگی بھی بابرکت ہو جائے۔ اس جملے کا مطلب سمجھے آپ؟ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے کلام میں اتنی چاشنی ہے کہ وہ انسان کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اب آپ کبھی بھی مجلسوں میں آ کے یہ نہ سوچا کریں کہ میرا ٹائم جو ہے ویسٹ ہوگا یا نہیں، آپ کی زندگی، میں نے کہا برکت کا کیا مطلب؟ کم وقت میں بہت سی چیز، یعنی چیز کم ہو اثر زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں برکت۔ بہت آسان لفظوں میں ہم ترجمہ کر دیں کہ کبھی کبھی آپ کو خود سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ اتنا جلدی کیسے ہو گیا، یعنی مہینوں کا کام کبھی کبھی ہوتا ہے 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، لمحوں میں ہو جاتا ہے، اور آپ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کیسے۔ یہ اسی کو کہتے ہیں برکت، کہ چیز کم ہو لیکن اس کا اثر زیادہ ہو۔ تو برکت چاہتے ہیں تو ائمہ طاہرین کے کلام کو آپ کو ان کی تعلیم کو حاصل کرنا ہوگا۔ تو راوی نے کہا فطلب البرکت، میں برکت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ کچھ بیان کریں تاکہ مجھے جو ہے میری زندگی میں برکت آ جائے۔ تو اب بی بی دو عالم کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسی حدیث سنائے جس سے اس کی زندگی میں برکت آئے۔ جب اس نے خود طلب کیا کہ طلب البرکت، میں صبح صبح آیا ہوں آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، کیوں آیا ہوں؟ ہمارا مقصد آپ کو اذیت پہنچانا نہیں بلکہ خود اپنی زندگی میں برکت حاصل کرنا ہے۔ تو بی بی نے کہا قالت اخبرنی ابی، میرے بابا نے مجھ سے کہا، کیا فرمایا؟ یہ ہے، یہ فضیلت بھی ہے اور یہ ہمارے لیے بھی کہ یہ بہت آسانی سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ ائمہ طاہرین نے، خدا نے بہت، یہ ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ واقعی انسان بدبخت ہے کہ جو جہنم کی طرف چلا جائے، ورنہ اس کا اتنی جگہ جگہ پہ، قدم قدم پہ ثواب، جگہ جگہ پہ آسانیاں فراہم کی ہیں کہ انسان بدبخت ہی ہوگا کہ جو جہنم کی طرف چلا جائے۔ تو بی بی عالم نے کہا کہ تم برکت لینے آئے تو سنو میرے بابا کی ایک حدیث۔ قالت اخبرنی ابی، میرے بابا نے مجھے خود بتایا، کیا کہا کہ من سلم علیہ وعلیہ ثلاثۃ ایام اوجب اللہ لہ الجنہ، جو مجھ پر، یعنی پیغمبر نے فرمایا جو مجھ پر اور خود یعنی میری بیٹی فاطمہ کے اوپر 3 دن صلوات پڑھے، سلام کرے،
3 دن، ثلاثت ایام، کیا ہے اس کا اثر، کیا ہے اس کی زندگی میں اثر کیا ہوگا، برکت کیا ہوگا اس صلوات اور سلام پڑھنے کا، کہ اوجب لہ الجنہ. یہ شیخ طوسی نے لکھا ہے، بہت ہی اوتھینٹک کتاب ہے، کوئی ایسی نہیں کہ ادھر ادھر، یہ بہت ہی اوتھینٹک، اگر آپ جائیں تو درجہ اول کی کتاب مانی جاتی ہے، کہ اوجب اللہ لہ الجنہ، جنت اس کے لیے اللہ واجب کر دے گا. تو راوی بھی بہت چالاک تھا، کہا یہ بتائیے بی بی عالم کہ کیا یہ آفر جو ہے جنت کا، کہ آپ کے اوپر 3 دن اور آپ کے بابا کے اوپر سلام پڑھنے کا، سلام کرنے کا، صلوات پڑھنے کا 3 دن اگر ہم نے پڑھا تو جنت واجب ہوگا، ان کی زندگی میں ہے اور آپ کی زندگی میں یا مرنے کے بعد بھی یہ آفر ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ راوی بھی بہت چالاک تھا، بابصیرت تھا، بامعرفت تھا. تو بی بی عالم سے پوچھا کہ یہ آفر بعد کا بھی ہے، کہ آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کے بابا چلے گئے، وفات کے بعد یہ پوچھا، تو کیا یہ آفر ہے ہماری زندگی میں، بعد میں بھی ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، یہ جو آپ نے دیا ہے آفر کہ 3 دن ہم صلوات پڑھیں تو جنت ہمارے لیے اللہ جو ہے واجب کر دے گا؟ تو کہا، بیوی نے کیا فرمایا، نام وبعد موتنا، ہاں چاہے ہماری زندگی میں ہمیں سلام کرو، صلوات بھیجو، یا ہمارے موت کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد. آپ سمجھیں یہ کیا ہے؟ اب یہاں سے اس حدیث کے ذیل میں 1-2 جملے تاکہ ہم پہچانیں. یہ بیوی نے کہا کہ یہ برکت کس سے انسان کی زندگی میں آتی ہے، جنت کس سے حاصل ہوگا؟ آل محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھنے سے. یہ بہت آسان طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ. اس میں کیا کرنا ہے آپ کو، آپ چلتے ہوئے بھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. اس لیے علامہ امینی اب نجف میں رہتے تھے معمولاً، اور تو وہ نجف والوں سے کہتے تھے کہ اپنے آپ کو جب بھی صبح ہو امیر المومنین کے درگاہ میں آ کے سلام کرو، اپنے آپ کو امیر المومنین کے سامنے پیش کرو، یہ تمہاری زندگی میں برکت لے کر آئے گا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں نجف کا ہو یا قم کا ہو، یہ ہے ماحول الحمدللہ، اور یہ باقی رہے کہ جو طالب علم ہیں درس و بحث سے پہلے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس کے بعد. یہ کیوں ہے؟ کہ انسان کی زندگی میں برکت ہے، کہ اگر چاہے ان کی زندگی میں ہو یا ان کے مرنے کے بعد. یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ بہت آسان ہے. آج پیسہ ہے جس کے پاس، نہ رہے کہ ہم چھٹیاں گزار دیتے ہیں، یورپ چلے گئے، وہاں جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیرو فی الارض، عبرت کے لیے سفر کریں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ کم سے کم ایک سفر ہمارا اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہمارا سفر زیارت کے لیے ہو، ان ذوات مقدسہ کی خدمت میں ہمارا سلام، عرض ادب کے لیے ہمیں. یہ اس حدیث سے ہمیں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں آسانی طور سے، آسانی کے ساتھ، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ جائیں اور نزدیک سے سلام کریں، کہ وہ اثر، وہ برکت اس کے بعد جو ان کی زندگی میں آئے گا اس کو ہم اور آپ درک بھی نہیں کر سکتے، نہیں بیان کر سکتے. یہ ہے اس بی بی عالم کی جس کے اوپر صلوات پڑھنے کا یہ اثر ہے کہ زندگی میں برکت ہے اور مرنے کے بعد بھی انسان جنت ہے. اب دیکھیں اس بی بی عالم کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں، کل میں گفتگو کر رہا تھا اجتماعی سیرت کے حوالے سے جو میں نے بیان کیا تھا، اس کا ایک رخ رہ گیا تھا اور میں اسی کو تکمیل کر گیا. اب چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ طول دوں، اور چونکہ آزار و اذیت کی بات تھی اس حدیث میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زیادہ اذیت دوں، اس لیے کہ آپ بھی بھوکے ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زیادہ اذیت دوں. اسی حوالے سے کہ جو بی بی عالم کے پاس جو راوی آیا کل کی حدیث سے میں متصل کر دوں، اس لیے کہ یہی ہمارے لیے سیرت ہیں، یہی تعلیمات ہیں کہ جن کو ہم کو یہ مجلسوں کا خلاصہ، یہ مجلس، یہ جلسات، یہ اس لیے ہیں کہ ان ذوات مقدسہ سے ہم کچھ حاصل کریں. کیا لینا ہے ہمیں؟ یہ لینا ہے. ہم یہاں سے اٹھیں تو کچھ اپنی زندگی کو بابرکت بنا کر اٹھیں. ایسے نہیں کہ آئے گئے، کھانا کھایا، چلے گئے، نہیں. ایک جملے پہ بھی اگر انسان عمل کر لے، ایک دن عمل کر لے، میں نہیں کہتا کہ ہمیشہ زندہ، لیکن اگر ایک لمحہ بھی سوچے، غور کرے، عمل کرے، تو واقعاً انسان کی زندگی کامیاب ہے، ان مجلسوں کا قیام کامیاب ہے. واقعاً سوچنے. کل میں نے جس روایت کو بیان کیا تھا کہ جہاں راوی آتا ہے اور بہت بادب ہے، یہ بھی ہے کہ معصومین کی بارگاہ میں ہم کیسے ان سے مانگ لیں، خدا کی بارگاہ میں آ کے ہم کیسے اس کی رحمت میں اس کو جکڑ کے مانگ لیں. یہ ہنر ہے، ہنر ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں. جیسے امام سجاد جب خدا سے جنت مانگتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ پروردگار مجھے جنت دے دے،
یہ ہنر دیکھیں، ہنر بتا رہے کہ ایک انسان میں، ایک مرد مومن میں ہنر ہونا چاہیے کہ جب خدا کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں آئے تو اپنے ہنر سے خدا سے اس طریقے سے طلب کرے کہ انکار نہ ہو سکے. یہ ہنر ہونا چاہیے. امام سجاد آتے ہیں، ہم اور آپ دیکھ پروردگار مجھے جنت دے دے، مجھے یہ دے دے. کہا نہیں، ایسے نہیں مانگتے. کہتے ہیں کہ پروردگار اگر تو میرے عمل کی بنیاد پہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا، جنت طلب کرنا ہے لیکن ایسے نہیں طلب کرتے. کہتے ہیں اگر میرے عمل کی بنیاد پہ، اس لیے کہ میرا عمل کچھ ہے نہیں، میرے عمل کی بنیاد پہ اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو اس عمل سے کیا کون خوش ہوگا؟ تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا. اور اگر تو نے اپنے کرم سے، امام معصوم کر، اگر تو نے اپنے کرم سے، یہاں پہ اپنے عمل کا حوالہ نہیں دیا کہ میرے عمل، میں نے نمازیں، میری دعائیں، نہیں. اس کی بارگاہ میں اگر انسان کو امید ہو تو انسان کو خدا کے کرم اور عدل سے نہیں بلکہ کرم سے، رحمت سے یہ امید ہونی چاہیے کہ اگر تو نے اپنے کرم سے مجھے جنت میں ڈال دیا تو اس کی وجہ سے کون خوش ہوگا؟ تیرا حبیب پیغمبر خوش ہوگا. اور مجھے معلوم ہے کہ تجھے تیرے حبیب کی خوشی زیادہ عزیز ہے، شیطان کی خوشی عزیز نہیں ہے. لہذا کیا مطلب؟ کہ مجھے جنت دے دے. یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں مانگنے کا ہنر. معصومی یہی ہے روایت میں کہ کس طریقے سے ایک معرفت ہونا چاہیے. جیسا بھی میں نے روایت بیان کیا کہ کس طریقے سے بامعرفت تھا، کس طریقے سے سوال کیا، سوال اہل بیت کی بارگاہ میں. اسی طرح جو میں نے کل ایک حدیث بیان کیا تھا اسی کا ادامہ اور اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ جب آیا ایک شخص اور کہا کہ بنت رسول اللہ، آپ تو بذات پیغمبر ہیں، آپ سب سے پیغمبر کی عزیز ہیں، سب سے قریب ہیں، اور آپ کے لیے اتنی حدیثیں، تمام چیزیں ہیں، آپ بھی مجھے کچھ ایسی چیزیں بتا دیں، تحفے کے طور میں دے دیں کہ جس کی بنیاد پہ میں کیا، کہ میں اس کو تحفے کے طور پہ لوں. آپ سوچیں، تحفے کے طور پہ لوں. تو بیوی نے کیا فرمایا جب خادمہ سے کہا کہ وہ کپڑا لے کے آؤ، اس پہ میں نے اپنے بابا کی حدیث لکھی ہے. تو خادمہ نے کہا نہیں، مجھے نہیں مل رہا ہے. کہا نہیں، جاؤ ڈھونڈو، اس لیے کہ میرے لیے اتنا عزیز ہے کہ فَإِنَّهَا إِنْدِي تَعْدِلُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، یہ حسن اور حسین کے برابر قیمتی ہے وہ شے. اتنی حدیث ہے وہ، یعنی وہ حدیث اتنی قیمتی ہے. سوچیں آپ واقعی، یعنی صدیقہ طاہرہ نے، ہاں میں نے پہلی مجلس میں بھی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہ معصوم کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کسی کو بڑھا دینا، کسی کو گھٹا دینا. نہیں، معصوم کے یہاں جو بھی گفتگو ہوتی ہے حق و حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. تو وہ ایسی گفتگو تھی. اس کے بعد کیا فرمایا کہ اس میں 3 جملے فرمایا صدیقہ طاہرہ نے کہ مومن وہ نہیں ہے کہ جو اپنے ہمسایہ کو اذیت پہنچائے. دوسرا، وہ شخص جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یوزی جا رہا، وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچائے گا. اور اس کے بعد تیسری حدیث کیا تھی؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او یسکت، کہ جو خدا پر، پیغمبر سے نقل کیا اور اس کو اس کپڑے پہ لکھا تھا، اس کو بیان کیا صدیقہ طاہرہ نے کہ یہ لو ہدیے کے طور پہ میں دے رہی ہوں تمہیں، کہ اگر اس پہ تم عمل کرو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہے. کہ اگر تم کو بولنا ہی ہے تو وہ گفتگو کرو کہ جو خیر ہو، اور اگر خیر پہ مبنی گفتگو نہیں ہے تو بہتر ہے کہ خاموش رہو، بہتر ہے کہ خاموش رہو. آزار و اذیت کے حوالے سے اب دیکھیں بہت سے اقسام ہیں کہ جو بی بی دولم نے کیے کہ یہ اسلام، آپ جو معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت سے حقوق ہیں انسان کے، جانوروں کا حقوق، انسانوں کا حقوق، جو غیر مذہب ہیں ان کا آپ کے اوپر کیا حق ہے، بہت ہے. پڑوسی کا تو اتنا حق ہے کہ اس قدر وصیت ہے اور نصیحت ہے پیغمبر اسلام کی کہ گمان یہ ہوتا تھا کہ کہیں وہ ان کے مال میں وارث نہ بن جائے. اس طریقے کا ہے یہ، اسی چیز کی طرف کہ اذیت کی، اب آزار و اذیت جو ہم ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں ناخواستہ طور پہ کبھی کبھی، اس کی بھی بہت سی قسمیں. میں بس 2 قسموں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ایک آزار و اذیت، نقصان پہنچانا، اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا. ایک ہوتا ہے انسان اپنے نظر سے آزار پہنچانا، یعنی نگاہ سے. ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی انسان کو حقیر، مومن بندے مومن دیکھا، عجیب آدمی ہے، کیسا ہے، اس طریقے کی گفتگو ہوتی ہے نظر سے. بولتا کچھ نہیں ہے لیکن کنایا میں، اشارہ میں. اب فرض کیجئے ایک پروگرام آپ نے رکھا، آپ نے کسی کو دعوت نہیں دیا، بیچارہ وہ مرد مومن نہیں، وہ سمجھا کہ عمومی ہے، وہ چلا آیا. اب وہ اس سے تو نہیں کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس کو حقیر، دوسرے کو اشارہ کر کے، وہ دیکھو میں نے بلایا نہیں تھا لیکن آ گیا. یہ کیا ہے؟ ایک مرد مومن کو حقیر کرنا، چھوٹا سمجھنا، اشاروں سے، آنکھوں کے اشاروں سے. حدیث کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ من نظر الی مومن نظرۃ
یخیفتاً بہا، جو ایک مرد مومن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، چھوٹا سمجھے، نظر کرے، بولے نہیں، کچھ بولنا نہیں ہے یہاں پہ، نظر کرے اور اس کو چھوٹا سمجھے، تو کیا ہوگا؟ اخافہ اللہ تعالیٰ یوم القیامہ، خدا بھی جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کو اسی طریقے سے نظر کرے گا، حقارت کے ساتھ۔ آپ سوچیں، خدا یہ ہے۔ آج ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اذیت ہم کر دیتے ہیں بہت سی جگہ پہ، لیکن جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز، جو زبان کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بس اپنی گفتگو میں ایک دو واقعے چھوٹے چھوٹے، تاکہ میرے بچے محسوس کر سکیں کہ یہ جو پیغمبر اسلام نے کہا کہ آزار و اذیت اپنے پڑوسی کو، کسی کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی یہ نظر سے ہوتا ہے، آنکھوں سے ہوتا ہے، اور کبھی زبان سے ہوتا ہے۔ زبان سے ایک شخص وائنا نام کا تاریخ میں ہے، اور بہت ہی بد زبان تھا، گالیاں دینے والا تھا، بہت بد زبان تھا۔ اگر وہ 5 جملے کہتا تھا تو 5 جملوں میں 4 جملے جو ہے گالی ہوتی تھی، برا بھلا ہوتا تھا۔ اس سے سب لوگ کہتے ہیں جو برا انسان ہوتا ہے اس سے دور بھاگتے، کہنا ایسے لوگوں سے نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، جو جن کی زبان خراب ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسے افراد جن کی زبان خراب ہے لیکن دل اچھا ہوتا ہے، لیکن کیا فائدہ ایسے دل کا کہ جہاں زبان ہی خراب ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ فحاش، جو گالیاں دینے والے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک شخص ہوا ہے نا تاریخ میں، سب اس سے بھاگتے تھے، جہاں وہ جاتا تھا سب بھاگ جاتے تھے کہ اب اس سے بچنا ہے بھائی، اس کے زبان سے انسان جو ہے بچنا ہے۔ تو ایک دن جب معلوم ہوا، یہ اس واقعے کو نقل کیا ہے پیغمبر کی کسی زوجہ نے، کہا کہ جب معلوم ہوا کہ پیغمبر کی بزم میں وہ آ رہا ہے، تو پیغمبر نے دعا کیا، پروردگار اس کی زبان کے شر سے مجھے بچا لے۔ اب جب آیا تو پیغمبر پہنچے، اس کا ویلکم کیا، بٹھایا، احترام کیا، اور اس کے بعد گفتگو کیا بہت اچھے سے۔ پھر وہ جب چلا گیا تو زوجہ نے پوچھا کہ آپ نے تو دعا کیا تھا کہ اس کے شر سے مجھے بچا لے، اور آپ نے بڑا اس کا احترام کیا اور اس کو عزت دی، رسپیکٹ دیا، ایسا کیسے یہ آپ کے؟ تو کہا میں نے اس لیے کی، وہ جملہ جو فرمایا کہ میں نے اس لیے اس کا احترام کیا تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکوں، میں نے اس لیے اس کا احترام کیا تاکہ اس کے شر سے محفوظ، کے زبان سے محفوظ رہ سکوں۔ اس کے بعد فرمایا، یا جو جملہ ہے روایت کا، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، کہ لوگوں یعنی قیامت کے دن سب سے برا انسان وہ ہوگا کہ جس کو لوگ اس کی رسپیکٹ کریں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کے زخم زبان سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ یہ نہایت ہی گھٹیا انسان ہوگا۔ بہرحال اب وقت نہیں ہے، چونکہ وقت ہو گیا، میں سوچا تھا اور گفتگو کروں گا، لیکن میں اپنی گفتگو کو بس تمام کروں۔ تو یہ ہے سیرت، کہ ہمیں کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، لوگوں میں کیسے رہنا ہے، کیسے صدیق کہتا رہا۔ اگر امت نے اسی ایک حدیث پہ عمل کر لیا ہوتا تو جو بذات مصطفیٰ ہے، جس کے لیے من ازاحا فقط ازانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اگر اسی ایک جملے پہ انسان امت پیغمبر کی عمل کر لیتی تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال جن کے فضائل جتنے ہوتے ہیں ان کے مصائب بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، جن کے فضائل جتنے ہوتے ہیں ان کے مصائب بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت فضائل پیش خیمہ ہیں مصائب کے۔ جتنی بھی بڑی شخصیتیں ہیں جن کے فضائل ہیں، کمالات ہیں، انہوں نے مصیبتوں کو بھی برداشت کیا ہے، اور صدیق طاہرہ اور علی ابن ابی طالب سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ اصبر الصابرین، آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین زیارت نعیہ میں کیا، جس کے صبر کو دیکھ کے ملائکہ بھی تعجب کرتے ہوں، لیکن امام صادق سے پوچھا گیا کہ اصبر الصابرین کون ہیں؟ تو کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ کہا کیوں؟ کہا آسان ہے، جب تم ایک عام انسان کے سامنے اس کی ناموس کے ساتھ بے حرمتی کیا جائے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کی ماں کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی زوجہ کے ساتھ کوئی بے حرمتی کرے اور آپ برداشت کر لیں گے، لیکن علی چونکہ مامور تھے، وصیت تھی پیغمبر کی، اور یہی وصیت تھی کہ علی تمہارا امتحان یہ نہیں کہ تمہیں مرنا ہے، بلکہ تمہیں جینا ہے اور جی کے مرنا ہے، یہ ہے تمہارا امتحان، یہ ہے امتحان۔ ہاں عزیزو، یہی وجہ ہے کہ عجیب مرحلہ علامہ امینی کا میں نے صدر مجلس میں نام لیا تھا۔ علامہ امینی سے پوچھا گیا
آپ مدینہ گئے، کبھی آپ نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ زہرہ مرضیہ کی قبر کہاں ہے؟ تو جواب سنیں گے کیا کہتے ہیں علامہ امینی کہ مدینہ کے در و دیوار سے گریاں کی آواز میں نے سنی ہے، ہر جگہ بوئے زہرا ہے، ہر جگہ نالہ و فغا ہے عزیزو۔ اور علامہ امینی کا بیان ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو حدیث کہ ہمیشہ دو جگہ، ایک رخسار کو چومتے تھے، جب تک نہیں چومتے تھے اپنی بیٹی کے نہیں سوتے تھے، یہ معمول تھا پیغمبر کا، اتنی عزیز تھی، اور ایک سینے کا بوسہ دیتے تھے۔ تو علامہ امینی سے پوچھا گیا کہ آخر یہ پیغمبر اس جگہ دو جگہ کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ رخسار کو بوسہ دیتے ہیں، سینے کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہ شاید اس کی وجہ یہ، علامہ امینی کہتے ہیں شاید اس کی وجہ ہے کہ معلوم تھا پیغمبر کو کہ یہ امت میرے بعد اسی رخسار پہ تماچے مارے گی اور اس کے سینے کی ہڈی کو کیلوں سے توڑے گی، اسی لیے حساس تھے۔ عزیزو سخت ہے، سخت ہے۔ اب میں بہرحال مصائب کے دن ہیں، اگر آج مصائب نہ پڑھے جائیں تو کب پڑھے جائیں؟ ہاں عزیزو یہی وجہ ہے کہ 25 سال کے بعد امام علی جنگ جمل سے واپس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں مولا کہ آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ الخضاب زینت، خضاب لگاتے ہیں، داڑھی پہ خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ آپ کے داڑھی سفید ہو چکے ہیں، آپ کے پورے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک روایت اور میں سنا دوں آپ کو، امام صادق سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ پیغمبر اسلام بھی 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، امام علی بھی اسی عمر میں رخصت ہوئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب پیغمبر اس دنیا سے گئے تو پیغمبر کے صرف 17 بال داڑھی کے سفید ہوئے تھے، لیکن علی بوڑھے ہو چکے تھے، سفید ہو چکے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ رونے لگے، کہا کہ پیغمبر نے اپنے ناموس کی بے حرمتی نہیں دیکھی تھی، لیکن علی نے اپنی ناموس کی بے حرمتی دیکھی تھی۔ تو جب ابن عباس نے سوال کیا کہ مولا خضاب آپ کیوں نہیں کرتے، تو 25 سال کے بعد بھی علی غمزدہ ہے، کہتے ہیں نینو خضاب زینت ہے، الخضاب زینتن، خضاب زینت ہے، ونحن قوم فی المصیبت، لیکن ہم زہرا کے غم میں عزادار ہیں 25 سال کے بعد۔ ہم سوچیں ایک مرد کی زندگی میں زہرا، علی کی زندگی میں زہرا کی عظمت کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی دن کی خصوصیت کیا ہے عزیزو، آپ اس کو پہچانیں گے۔ آج کی دن کی خصوصیت یہ ہے کہ آج جب سورج نکلا ہے تو علی تنہا ہے، آج جب سورج نکلا ہے تو علی تنہا ہے، جس سے اپنا دکھ درد کہا کرتے تھے وہ تنہا ہے۔ آج جب رات آئے گی نا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری اب علی پر ہے کہ حسن کو سلانا علی کو ہے، حسین کو سلانا علی کو ہے۔ اب وہ ساری ذمہ داری جو زہرا کو ادا کرنی تھی، آج کا دن وہ ہے۔ ہاں عزیزو جب جنازہ تیار ہوا تو امام جنازے کو اس مقام پر لے گئے جہاں زہرہ مرضیہ عبادت کرتی تھی، وہاں پہ نماز پڑھی، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جنازے کو لے کے چلے۔ تاریخ کہتی کہ روشنی نمودار ہوئی، آواز آئی علی ادھر آؤ۔ اب جب پہنچے تو قبر پہلے سے تیار ہے، اب علی جنازے کو لے کر بیٹھ گئے۔ آپ نے سن لیا، علی جنازے کو لے کے بیٹھ گئے۔ علی کیا کرے، کس سے کہیں؟ 8 سال کے حسن سے کہیں، 7 سال کے حسین سے کہیں؟ ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے کتنے آدمی چاہیے؟ کم سے کم 4 سے 5 آدمی چاہیے، لیکن علی کس سے کہیں؟ حسن سے کہیں جو 8 سال کے، حسین سے کہیں جو 7 سال کے، کس سے کہیں؟ علی بیٹھ گئے۔ بس میں کہوں گا مولا سخت ہے، زہرا جیسی خاتون کو دفن کرنا سخت ہے، میں مانتا ہوں، لیکن مولا مجھے بس یہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تو نہیں ہے، پیروں میں بیڑیاں تو نہیں ہے، گلے میں خارق؟ وہ ہمارا امام کیسے اپنی بہن کو زندان شام میں دفن کیا، یہ اس کا دل جانتا ہے۔ عزیزو یہی وجہ ہے کہ علی سوچ رہے کیا کرے۔ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، نمودار ہوئے، علی میری امانت مجھے واپس پلٹا دو، علی میری امانت مجھے واپس پلٹا دو۔ اب ایک مرتبہ علی نے زہرا کے جنازے کو، زہرا کے جسم زہرا کو اس ہاتھ کے حوالے کیا۔ تاریخ کہتی کہ وہ ہاتھ رسول سے زیادہ شبیہ تھے، رسول کے ہاتھ تھے۔ اب جب امانت دے دیا اور جب مٹی بھر چکے، قبر تیار کر چکے، ابھی تک کچھ نہیں تھا، خاموش تھے، بچوں کو دیکھ رہے تھے، صبر کر رہے تھے، لیکن اب جب ساری ذمہ داری کو ادا کر دیا تو ایک مرتبہ تاریخ اور مقتل کا جملہ ہے کہ
پورا دنیا کا غم علی کے سینے میں امڈ آیا۔ اب علی کیا کریں؟ اب کس سے کہیں؟ تو اب پیغمبر سے بہتر کون ذات ہے کہ جس سے اپنا درد دل کہیں، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں۔ یہاں پہ 2-3 گفتگو ہے امام علی کی، نہج البلاغہ موجود ہے، اب سنیں علی کی زبانی زہرا کی مصیبت ہے کہ یہاں پہ 2-3 گفتگو کی، ایک گفتگو خدا سے کی، پروردگار اے میرے خدا یہ تیری کنیز ہے، اور اس کے بعد ایک زمین سے خطاب کیا، اے زمین اس کے اپنوں وجود میں سنبھال کے رکھنا، اس نے بڑی مصیبتیں ڈالی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا خطاب کہتے ہیں، پیغمبر سے خطاب کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ انی و ابنتک النازلہ فی جوارک، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر میرا سلام قبول کیجئے اور اس بیٹی کی طرف سے سلام کیجئے جو آپ کے پاس بہت جلد پہنچ گئی، بہت جلد پہ گئے۔ اور اس سے پوچھئے گا یا رسول اللہ، یا اس سے پوچھئے گا کہ امت نے اس کا کیا حال کیا، اس کا امت نے کیا حال کیا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ ایسے نہیں زہرا ایسے نہیں بتائے گی، اس سے فاخبر السوال فاخبر الاحوال، زہرا سے خوب سوال کیجیے گا۔ یہ کیوں کہا کہ زہرا جب تک آپ سوال نہیں کریں گے زہرا کچھ نہیں بتائے گی کہ امت نے اس کے ساتھ کیا، لیکن اس کو پوچھنے کے لیے آپ کو سوال کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے زہرا کوئی جواب نہیں دے گی اپنی مصیبت، لیکن علی جانتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے قریب اس کا مرد ہوتا ہے، اس کا شوہر ہوتا ہے۔ ارے وہ زہرا جو اپنی ٹوٹی ہڈیوں کو لے کے چلی گئی، علی کو خبر نہ ہو سکی، وہ کیسے آپ کو بتائے گی؟ اس لیے آپ اس سے پوچھئے گا، اس سے سوال کیجئے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے کہ علی جانتے ہیں، علی نے کیوں نہیں بتایا زہرا کی مصیبت، علی سارے مصیبت کو جانتے ہیں، علی کے سامنے سارے مصائب ہوئے ہیں، علی کے سامنے بہتر علی، لیکن علی کیوں نہیں بتاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لقد استرجت الودیعہ، آگے کہتے ہیں آج کا دن وہ ہے کہ جہاں امانت پلٹا دی گئی۔ یہ کیوں جملہ کہا عزیزو؟ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ اگر آج روز شہادت نہ ہوتا تو میں یہ نہ پڑھتا، لقد استرجت الودیعہ واخذت الرہینہ، آج کا دن وہ ہے کہ جہاں امانت پلٹا دی گئی۔ علی کو 9 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا، جب علی اور زہرا کی شادی ہوئی تھی تو ایک مرتبہ پیغمبر نے زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا ہاذ علی یا علی ہذہ ودیعۃ اللہ، یہ ایسا نہیں ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے، ہذہ ودیعۃ اللہ، یہ اللہ کی ودیعت ہے، اللہ کی امانت ہے اور اس کے رسول کی امانت ہے، لہذا خبردار اللہ کی ودیعت اور امانت کی حفاظت کرنا، اس کے رسول کی۔ اے علی آپ یہ کر سکتے ہیں، اب آپ سمجھے اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ اے علی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو زہرا کی مصیبت ہے علی کے خیال رکھنے کے بعد ہے، اگر علی نہ ہوتے تو کیا امت کرتی نہیں معلوم۔ یہ جو ہڈی ٹوٹی ہے، یہ بازو پہ ورم ہے، یہ اللہ کی، یہ علی کی حفاظت کرنے کے بعد یہ مرحلہ ہے، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور اس کے بعد ایک جو وَلَقَدْ اسْتُرْجَتِ الْوَدِيعَ، آج امانت پلٹا دی گئی۔ اور وہ عزیزو علی کو یہ یاد آیا کہ 9 سال پہلے جو پیغمبر نے مجھے امانت دی تھی اور آج جو میں واپس پلٹا رہا ہوں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جب پیغمبر نے امانت دی تھی تو بازو سلامت تھے، سینے کی ہڈیاں محفوظ تھی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، رخسار لال نہیں تھے، ارے پیٹھ پہ تازیانوں کے نشان نہیں تھے، لیکن علی، اسی لیے علی کو شرم آ رہی ہے کہ آج جب واپس پلٹا رہا ہوں تو لقد استرجت الودیعہ، علی بہت شرمندہ ہے، اسی لیے نہیں بتا سکتا کہ زہرا پہ کیا گزر گئی کہ جب آپ نے امانت دی تھی تو صحیح سالم دی تھی، آج 9 سال کے بعد میں واپس کر رہا ہوں لیکن علی بہت شرمندہ ہے، ارے فاطمہ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو ورم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔